غریدہ فاروقی کا شہید ارشد شریف کے بارے میں توہین آمیز رویہ۔ غریدہ صاحبہ نے اس سے پہلے بھی ارشد شریف صاحب کو توہین کا نشانہ بنایا ہے قائم ہے۔ اب ان سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے، سوال ہونا چاہیے کہ بار بار اس طرح کیوں کر رہی ہیں شہید ارشد شریف صاحب ان کی اہلیہ کے حوالے سے۔ بغاوت کے 26 پرچے ارشد شریف صاحب پر دائر کر دیے گئے تھے اور ان کو چھوڑنا پڑا پاکستان۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ غریدہ فاروقی کا شہید ارشد شریف کے بارے میں توہین آمیز رویہ، اور غریدہ فاروقی صاحبہ ہر بار شہید ارشد شریف صاحب کے بارے میں ایسا کیوں پروپیگنڈا کرتی ہیں؟ دیکھیں، 8 اگست کو ارشد شریف کا آخری پروگرام تھا، اور یہ حوالہ میں دے دوں کہ غریدہ صاحبہ نے اس سے پہلے بھی ارشد شریف صاحب کو توہین کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کی شہادت کے بعد اب تک وہ بنا رہی ہیں۔ 8 اگست ارشد شریف صاحب کا آخری پروگرام تھا، اور جن حالات میں ان کو وہ کرنا پڑا تھا، اور 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ارشد شریف صاحب کا جو ابتدائیہ تھا وہ بڑا سننے لائق ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آج 10 محرم الحرام ہے، جو ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظالم اور باطل کے خلاف امام عالی مقام کی جو قربانی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم اور باطل کے خلاف سر کٹ تو سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد پھر ارشد شریف صاحب کو جانا پڑا تھا۔ جو حالات ارشد شریف صاحب کے لیے بنائے گئے تھے یا بن گئے تھے، جو حالات، وہی حالات ارشد شریف صاحب کی قتل یا شہادت کا موجب بنے تھے۔ 10 اگست 2022 ارشد شریف صاحب کو روانہ ہونا پڑا تھا دبئی، تو اس کے ٹویٹس غریدہ فاروقی صاحبہ کے اور متی اللہ جان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مقدمے کے اندراج پر غریدہ صاحبہ کا شروع کر لیں کہ 10 اگست 2022 صبح 9 بجے ارشد شریف ایمریٹس ایئر لائن پرواز 637 سے دبئی براستہ پشاور ایئرپورٹ روانہ ہوئے۔ ارشد شریف کو ایک سرکاری ڈبل کیبن گاڑی جس کی سبز نمبر پلیٹ تھی اور جو وزیر اعلیٰ کے پی سیکریٹریٹ کی تھی نے ایئرپورٹ ڈراپ کیا۔ سی ایم سیکریٹریٹ کے پروٹوکول افسر عمر غل ارشد شریف کے ہمراہ تھے۔ ایک یہ اس کے علاوہ نیچے آپ دیکھیں کہ ان کے جو ٹویٹس پن ہوئے ہیں، بلکہ اٹیچ ہوئے ہیں، کہ آفری ہیں۔ یہ ٹویٹ انہوں نے کیا تھا شام 5:24۔ آفری ہیں ان تمام مرد و خواتین صحافیوں پر جو گولیاں کھا کر اغوا، تشدد، ہراسانی، تعصب، ہر قسم کے ظلم کا نشانہ بننے کے باوجود ڈٹ کر اپنے ملک میں رہتے ہیں، حق و سچ کا کام جاری رکھتے ہیں۔ ٹکر کے لوگوں، کاغذی جہادیوں کو جیسے ہی موقع ملے ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ صحافیوں، سیاستدانوں کا تمسخر اڑاتے تھے۔ ایک اور ٹویٹ 7:53 شام کو اسی روز جب ارشد شریف نے پاکستان چھوڑا، اور جیسے حالات تھے 26 FIRs، بغاوت کے 26 پرچے ارشد شریف صاحب پر دائر کر دیے گئے تھے اور ان کو چھوڑنا پڑا پاکستان۔ یہاں یہ دیکھیں ارشد شریف صاحب کی حب الوطنی دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا، کسی ملک کا بھی ویزا نہیں تھا تاکہ وہ کروا سکتے ویزا اور جاتے۔ پاسپورٹ نہیں تھا کسی بھی ملک کا تاکہ وہ ویزا کرواتے اور جاتے۔ بہرحال ایک اور ٹویٹ 7:53 پر شام کو اسی روز جب ارشد شریف صاحب پاکستان چھوڑ رہے تھے، کے پی سی ایم سیکریٹریٹ کے پروٹوکول افسر عمر گل نے ارشد شریف کو تمام سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی، اور انہوں نے ہی ارشد شریف کو پشاور ایئرپورٹ پر FIA کے تمام کاؤنٹر سے کلیئر کروایا۔ دیکھیں پروپیگنڈا، اور یہ یہاں تک نہیں رکتا، متی اللہ جان صاحب کا بھی پروپیگنڈا دیکھیں کہ انہوں نے لکھا تھا 10 اگست 2022 کو کہ مقدمے کے اندراج پر اینکر ارشد شریف پشاور ایئرپورٹ سے دبئی فرار۔ اور یہ وہی متی اللہ جان صاحب ہیں جب ان کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا، نامعلوم افراد کی طرف سے ان کو اٹھایا گیا تھا، تو سب سے زیادہ جو بولا تھا، جس نے مذمت کی تھی، وہ ارشد شریف تھا،
اور دیکھیں اس کے خلاف بھی آپ اور جب ارشد شریف صاحب کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا تو ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا کیا گیا. اور گزشتہ دنوں شہید ارشد شریف صاحب کی جو اہلیہ ہیں سمیہ ارشد صاحبہ، ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ہوئے، جس پر سب نے مذمت کی. تمام تر صحافیوں نے مذمت کی، تمام تر انسانی حقوق کے رہنماؤں نے اس کی مذمت کی. اور ایک پھر ہم نے دیکھا کہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ارشد شریف جب وہ یہاں سے جا رہے تھے تب بھی پروپیگنڈا کیا تھا، اور اب اس پر بھی پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. جن کو ہراساں کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، اب آپ ان پہ بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیس کو دیکھیں، کیس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ وہ اس کا ذکر ہی نہ ہو. شہید ارشد شریف صاحب کا، ان کے جو قاتل تھے، جس انداز سے ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد جو وہ افسران کینیا میں وہ واپس آ گئے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ویسے ہی یہ جو معاملہ ہے ارشد شریف صاحب کا، یہ سائیڈ لائن ہو جائے. یہ ان کی اہلیہ کے بقول جو میں نے بات آپ کو بتائی. تو اس کے بعد پھر غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو لوگ کل سے ارشد شریف کی بیوہ سمیہ ارشد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری پر پریشان ہیں، ان سے درخواست ہے کہ جاری شدہ یا وصول شدہ وارنٹ گرفتاری اپلوڈ کریں، ممنون ہوں گی. تو اس کے بعد پھر صاحبان عقل نے، صاحبان شعور نے وارنٹ گرفتاری دکھائے کہ یہ دیکھیں کہ میم صاحبہ یہ آرڈر ہوا ہے، آپ دیکھیں. تو انہوں نے کہا یہ تو کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد غریدہ فاروقی صاحبہ، جس کو یہ کہنا چاہیے تھا بلکہ معافی مانگنی چاہیے تھی غریدہ فاروقی صاحبہ کو کہ انہوں نے جو ایک غلطی کی، اپنے آپ کی تصحیح کر دیتی کہ لوگوں نے ان کو اپنی اصلاح کا موقع دیا ہے، وہ کہتی لیکن نہیں، اس پر بھی ہم ضد کریں گی، اس پر ہم پتہ نہیں کیا ان کو کیا سمجھ آتا ہے. انہوں نے کہا کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ارشد شریف کی بیوہ سمیہ ارشد کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، براہ مہربانی وہ جاری شدہ یا موصول شدہ وارنٹ گرفتاری تو دکھا دیے جائیں اگر کہیں موجود ہیں. اس ٹویٹ کے جواب میں کاذبین کی ٹرول آرمی دولے شاہ کے چوہے پروپیگنڈے کی خاطر عدالتی آرڈر لے کر آ گئے، جبکہ میں نے جاری شدہ یا موصول شدہ وارنٹ گرفتاری سامنے لانے کی بات کی تھی. تو مطلب ماننا نہیں ہے کہ ہم غلط تھے، اور ابھی بھی وہ اپنی بات پر قائم ہے. اب ان سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے، سوال ہونا چاہیے کہ بار بار اس طرح کیوں کر رہی ہیں شہید ارشد شریف صاحب ان کی اہلیہ کے حوالے سے. اب یہ دیکھیں کہ یہ وہی روپ ہے نا، جیسے سلیم صافی صاحب نے کہا تھا نا جب سائفر آیا تھا کہ اگر یہ سائفر ثابت ہو گیا کہ سائفر آیا ہے تو پھر میں صحافت چھوڑ دوں گا. صافی صاحب نے تو مطلب ابھی جاوید چودھری صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے جو بات کہی کہ عمران خان نے جو لہرایا تھا وہ سائفر نہیں تھا، سفید رنگ کا کاغذ تھا، جبکہ سائفر پیلے رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے میں صحافت نہیں چھوڑوں گا. اب آپ صحافت چھوڑیں نا، اب آپ صحافت شروع کریں، کیونکہ آپ صحافت تو کرتے نہیں ہیں. اب آپ کو صحافت شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جب آپ غلط ہوتے ہیں تو آپ صحافت نہیں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، وکالت کر رہے ہوتے ہیں کسی کی. تو اب غریدہ فاروقی صاحبہ کو بھی اور اس کے علاوہ سلیم خان صافی کو بھی اور جو ہمارے ہر دل عزیز کڑے والے جاوید چودھری صاحب، انہوں نے تو ابھی وہ حکیم بن گئے ہیں، پتہ نہیں کوئی مردانہ دوائیں لانے کا اعلان کر دیا ہے. ان کو بھی صحافت ہی شروع کر دینی چاہیے. ویسے اور ان صحافیوں سے بھی سوال ہونا چاہیے. بزنس جو انہوں نے شروع کیا ہے، سوال ہونا چاہیے. سوال دیکھیں سوال ہوتا ہے، اور جب یہ سوال کے جواب میں پھر سوال ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ کیسے پھر غریدہ فاروقی صاحبہ نے جو کلٹی ماری ہے کہ کیسے یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے غلط ہو سکتی ہوں، مجھے غلط کر کے دکھائیں. آپ غلط ہیں، آپ اس کو مانیں. پوری دنیا کے سامنے وہ آپ کا جو مکروہ چہرہ ہے جس پر بہت ساری تنقید بننی چاہیے، تنقید کی جانی چاہیے، جو کہ لوگ کر بھی رہے ہیں، تو آپ کو اس سے سیکھنا چاہیے. لیکن آپ سیکھنے کا نام نہیں لے رہی، آپ کہتی ہیں آپ نے نہیں سیکھنا تو نہیں سیکھیں، ہم کیا کر سکتے ہیں. جی ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
شکریہ.